آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی دوسرا اور حضور شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید میں سے جو آیہ مبارکہ جو 2 آیات تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے بے نمازی اور جماعت ترک کرنے والا اور نماز کو چھوڑنے والے کا انجام بیان فرمایا ہے۔ تو آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بھی یہی ہے کہ تارک الصلاۃ کا انجام کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بس ان کے بعد ان کے جانشین وہ ناخلف بنے، کون؟ فرمایا جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور خواہشات نفسانی کی انہوں نے پیروی کی۔ آگے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا کہ پس وہ عنقریب اپنی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کی اس وادی کو پائیں گے جس سے دوزخ کی باقی وادیاں جو ہیں وہ اس سے پناہ مانگتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اس سے بچیں گے تو کون لوگ بچیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کی اس وادی سے بچیں گے۔ فرمایا کہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، فرمایا کہ بجز ان کے، یعنی یہ لوگ بچیں گے۔ کون لوگ بچیں گے؟ فرمایا کہ جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا برابر بھی ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان آیات میں تو یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ تو اس سے جو قبل آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر بندوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے مناقب بیان فرمائے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اس کے مقربین بارگاہ، اس کے بندے ہیں، ان کے مناقب، ان کے مدارج، ان کے جو درجات ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بیان فرمایا۔ لیکن اس سے یہ آیات جو ہیں ان میں اللہ رب العزت کی ذات نے ایک آیت میں تو یہ بتایا کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے، اور دوسری آیت میں یہ بتایا کہ اس کے عذاب سے بچیں گے تو کون لوگ بچیں گے؟ ان لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات نے ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کی جو کلام پاک ہے اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو فرمایا کہ وہ بندے جن کے اللہ رب العزت کی ذات نے مدارج اور مناقب بیان فرمائے ہیں، جو ان کے رب کے مقربین بارگاہ بندے ہیں، جب وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں، ان کے جسم جو ہیں وہ پسینے سے پسیج جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اسی لیے وہ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَهُ رَبِّ جَنَّتَانِ، کہ جو میرے عذاب سے ڈرا، جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، کل قیامت کے دن اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔
دو جنتوں سے مراد کیا ہے کہ کون رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے؟ مراد یہ نہیں کہ بندہ رب کے عذاب سے ڈر گیا، بلکہ فرمایا کہ رب کا جو عذاب نازل ہونے والا ہے، جس کی اس نے قرآن میں خبریں بیان فرمائی ہیں، بندہ مومن اس ہر عذاب سے ڈرے اور رب کی ہر وقت حمد و ثنا کرتا رہے، اس کی تعریف و ثنا کرتا رہے، تو وہی بندہ رب کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو مقربین بارگاہ ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، جو صالحین بندے ہیں، وہ رب کا ہر وقت ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نماز کی پابندی نہ کی، نماز کو چھوڑ دیا، ان کے جو صالحین کا جو اسلام کا طریقہ تھا، ان کے والدین اگر وہ نمازی تھے تو ان کی اولاد ایسی آئی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی، انہوں نے نمازیں ترک کر دی، اور ان کے جو صالحین جو ان کے اسلاف تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ تو نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے قریب بیٹھنے والے جو تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کل ہم اکثر پیر خانوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، ہو سکتا ہے پیر صاحب گھر ہی ہوں لیکن نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے، تو اس کا انجام تو احادیث مبارکہ میں ہم آگے پڑھیں گے کہ نماز ترک کرنے والا اور جماعت کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر پیر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا تو کیا اس کا مرید نماز پڑھے گا؟ ہرگز نہیں پڑھے گا۔ اور آج کل ہم اپنی خانقاہوں میں، درگاہوں میں دیکھیں تو یہی منظر عام ہے، شاید ہی کوئی بندہ ہو، کوئی پیر ہو جو نماز خود بھی پڑھتا ہو اور اپنی مریدوں کو بھی ساتھ لے کے مسجد میں جاتا ہو۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ہفتے میں چلو کسی دن باہر جاتے بھی ہیں، وہ تو ان کا عذر بن گیا، لیکن جب گھر ہوں اس وقت تو یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، تاکہ مریدین کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پیر صاحب نے نماز پڑھی ہے، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا اس جو طریقہ کار ہے، اپنے صالحین، اپنے اسلاف کا طریقہ ہے، اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ان کے بزرگوں نے نماز وہ پڑھا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں یہ مقام دیا ہے، تو فرمایا وہ ان کے پیچھے چلے۔ لیکن بعد میں ان صالحین کی یا ان کے قرب میں بیٹھنے والے جو تھے، ناخلف ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی نمازیں ہی ضائع کرنی، اپنی نمازیں چھوڑ دیں، تو فرمایا ان کے لیے ہم نے ایک وادی تیار کر رکھی ہے، جس وادی سے جہنم کی ہر وادی جو ہے اسے پناہ مانگتی ہے۔ اس وادی کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ اس وادی کا نام غی ہے، کہ جو جہنم کے اندر ہے اور جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ وادی ہم نے بے نمازیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے تو یہ حکم دے دیا، تو فرمایا کہ بعض لوگ ہیں تو بعض تو ایسے ہیں کہ جو سرے سے ہی نماز کا انکار کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نماز انکار تو اس کا نہیں کرتے لیکن پڑھتے بھی نہیں، نماز کی قریب بھی نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے ادھر اذان ہو، مؤذن اذان دے تو کچھ لوگ باہر کھڑے ہوں، لیکن جب اذان ہو یا وہ گھر کو چلے جائیں گے یا ادھر ادھر سائڈوں پر کھسک جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ یہ نماز سے بھاگنے کا عذر ہے کہ ہم نماز سے بھاگ رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز کو ترک کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ مراد بھی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ نمازیں اپنی اس انداز سے بھی ضائع کر دیتے ہیں، ادھر وہ نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے کسی بندے کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے اعمال ضائع کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی نمازیں بھی ضائع کر دیتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ہم غلط گمان کرتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں، غلط نظریات رکھتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، ہو سکتا ہے اس بندے نے وہ بات کی ہی نہ ہو۔ تو ایسی بات کر کے ہم اپنے اعمال کو، اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذیشان صحیح ابن حبان کے اندر جملہ محدثین نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامۃ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا و برہانا و نجات وکان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و ہامان و ابی ابن ابی خلف۔ تو فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، یعنی اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلے نے اس بندے کا ذکر کیا جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اور دوسرے حصے میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی پابندی سے نماز ادا کرے گا تو وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے لیے برہان ہوگی۔ کہاں برہان ہوگی؟ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو فرمایا کہ کوئی چیز اس وقت بندہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، تاریکی کے عالم میں ہوگا، بندہ پریشان ہوگا، لیکن جس نے نماز پڑھی ہوگی، نماز کی پابندی کرتا رہا ہوگا، ادھر اذان ہوتی ہوگی فوراً وہ مسجد میں آ جاتا ہوگا، نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہی نماز اس کے لیے نور اور برہان ہوگی، اور فرمایا کہ اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، اور اس کے ایمان کی تصدیق کرے گی نماز، کہ جو نور اسے نماز کی وجہ سے ملے گا وہی نور اس کے ایمان کی تصدیق کرے گا۔ اور فرمایا کہ اور عذاب آخرت سے نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز پر پابندی نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن نماز نور نہیں ہوگا، کوئی نور نہیں ہوگا اس کے لیے، کوئی برہان نہیں ہوگی اس کے لیے۔ فرمایا بلکہ اس کا انجام قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف جو منافق تھا سرکار کی زندگی میں، سرکار کے حیات مبارکہ میں، جھوٹا کلمہ پڑھ کے سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ فرمایا کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، قیامت کے دن اس بندے کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ فرمودات بھی ہیں، لیکن ہم اس کے تفسیری نکات کی طرف آتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ادا الصلاۃ واتباع الشہوات، اس سے مراد یہ ہے، فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کی فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتے، یعنی اس کی فرضیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اعتقاد نہیں رکھتے، تو فرمایا اور اسے غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کی پابندی کا انہیں کوئی احساس تھا، اور انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو یا تو بالکل غیر عبادت کر دیا، اور فرمایا یا انہیں ویران کرنے میں بھرپور کوشش کرتے تھے، یا نماز کی ادائیگی میں ریاکاری کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی دکھلاوے کی نماز پڑھتے تھے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے اس نیت سے پڑھتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، فرمایا اسے لوگ اس دنیا میں نمازی کہہ دیں گے، اس کا حق مل جائے گا اسے اس دنیا میں، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، کس وجہ سے کہ اس نے جس نیت سے عمل کیا تھا، جو اس کی نیت تھی عمل کرتے ہوئے، وہی نیت وہی مراد اس نے دنیا میں پالی ہے، اب قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرمائے گی، اے میرے ملائکہ اس بندے کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دیا جائے۔ بندہ عرض کرے گا، اے مالک و مولا میں تو نماز پڑھتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا،
رب کی ذات ارشاد فرمائی ہے میرے بندے جو تو نے چاہا تھا دنیا میں نے تجھے وہ عطا کر دیا۔ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، صالح بندہ کہیں، وہ سب کچھ لوگوں نے تمہیں کہا ہے، لیکن وہ تیری نیت تھی، تیری مراد تھی۔ آج کے دن میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اسی جرم کی وجہ سے ملائکہ اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو فرمایا اسے اس جرم کی سزا بھی دی جائے گی۔ تو پھر آگے لفظ ہے غیّہ، اسی سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی مختلف توجیہات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کی شدت تپش کی وجہ سے جہنم کی باقی وادیاں جو ہیں فرمایا اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے، اور اس وادی میں فرمایا کہ بے نمازی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنے والوں کو پھینکا جائے گا، کہ جو نماز جماعت سے ادا نہیں کرتے ان لوگوں کو اور جو نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کو اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث 22 آیت کے اس حصے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی وادی غی ہے اس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے نزدیک یہ جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے خون اور پیپ بہتا رہتا ہے، اور یہ خون اور پیپ بہتا ہے جہاں فرمایا اس وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو نماز وقت پر نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے اور جماعت کو ترک کر دیتے تھے، ان لوگوں کو اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا جہنم میں بہت ہی گہری اور شدید ترین یہ وادی ہے، فرمایا کہ گرمی والی وادی کا نام غی ہے، اور فرمایا کہ اس وادی میں ایک ایسا کنواں ہے جس کو ہب کہتے ہیں، اور فرمایا جب جہنم کی آگ کم ہوتی ہے تو اس کی آگ کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی آگ تیز ہوتی ہے، اس سے چھولا نکلتا ہے جس سے جہنم کی آگ اور تیز ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑتے ہیں اور جماعت کو ترک کرتے ہیں ان لوگوں کو اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ اسی دوران حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس سے مراد فرمایا کہ زبردست خسارہ اور ہلاکت ہے، تو مطلب یہ ہوگا فرمایا کہ نماز کو ترک کرنے والے اور اس کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرنے والے جو لوگ جو ہیں ان کو جہنم کی اس وادی میں پھینک دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ جس کو غی کہا جاتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور جماعت ترک کرتے ہیں ان لوگوں کو جہنم کی اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، فرمایا جو جماعت ترک کرتا ہے، جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا، اس روایت کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرنے والے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جماعت ترک کرتا ہے اس کے لیے 12 مصیبتیں ہیں۔ وہ مصیبتیں کیا ہیں؟ فرمایا اس کے لیے 12 مصیبتیں، 3 دنیا میں، 3 اس کی موت کے وقت، اور 3 مصیبتیں اسے قبر میں دی جائیں گی، اس کے لیے 3 مصیبتیں قبر میں ہوں گی، اور 3 مصیبتیں اس کے لیے قیامت کے دن ہوں گی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان آپ نے آقا کریم علیہ السلام کا امت تک پہنچایا، اس میں فرمایا کہ دنیاوی مصیبتیں یہ ہیں کہ اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی جو کمائی ہے اس سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور فرمایا دوسری اسے اس نور سے محروم کر دیا جاتا ہے،
جو اللہ اپنے نیک صالحین بندوں کو عطا کرتا ہے، یہ دوسری مصیبت ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری مصیبت دنیا میں اس بندے کے لیے یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اسے از حد ناپسند کرتے لگتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس بندے کو ناپسند کرتے ہیں، اس بندے کو کہ جو جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ موت کے وقت کی 3 مصیبتیں کون سی ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرمایا کہ وہ اتنی شدید پیاس محسوس کرے گا کہ اگر دنیا کی ساری نہروں کا، سارے سمندروں کا پانی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس کی روح قبض کرنے میں بہت شدت اختیار کی جائے گی، اس کی روح شدت کے ساتھ نکالی جائے گی اس کے جسم سے۔ اور تیسری فرمایا کہ اس کی دولت ایمان لٹ جانے کا اندیشہ ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز بندہ ادا نہیں کرتا۔ یہ 3 مصیبتیں اسے موت کے وقت دی جائیں گی، اس کے لیے تیار ہوں گی۔ اور 3 مصیبتیں قبر میں اسے کون سی ملے گی، اس کے بارے میں فرمایا کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ اس کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس کے لیے روشنی قبر میں نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کی قبر اتنی تنگ ہوگی کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ یہ 3 مصیبتیں اس بندے کو دی جائیں گی قبر میں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرنے والا ہوگا، جماعت سے نماز چھوڑنے والا ہوگا، تارک الصلاۃ ہوگا، تارک الجماعت ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قیامت کے دن کی جو مصیبتیں ہیں بندہ انسان کے لیے، بندہ خدا کے لیے، وہ یہ ہیں۔ فرمایا کہ اس کا شدید ترین محاسبہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تیسری فرمایا کہ جہنم کی آگ کا وہ مستحق ہوگا۔ یہ 12 مصیبتیں ہیں اس بندے کے لیے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ نمازی کے نماز ترک کرنے کے انجام کے حوالے سے ہے، ان کو ہم خود وقتاً فوقتاً بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب وقت نہیں کہ ہم مزید گفتگو کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب احباب کو ان باتوں پہ سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں کی ادا